یہ تحفظ علماء و مدارس کانفرنس ایک طبی چیز ہے کہ اگر کچھ معاشرے میں شرارتی لوگ ایک امن کے گہوارے کو خراب کرنا چاہیں تو اس صورتحال میں معاشرے میں امنیت قائم کرنے کے لیے ایک مثبت اقدامات کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی عنوان سے مدرسہ صاحب العصر جو اس وقت لاڑکانہ موجود ہے، یہاں پر کچھ حضرات مختلف انداز کی دخالت اندازی اور اس کو اپنے طور پہ تصرف کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذاتی ملکیت بنانا چاہتے ہیں، اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مدرسہ خالصتاً ایک علمی مدرسہ، علمی مرکز، ایک مذہبی مرکز ہے۔ یہ وقف شدہ پراپرٹی ہے، اس پر کسی بھی فرد کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کر اس میں دخالت کرے اور اس پر قبضہ کرے۔ لہٰذا ہم انتظامیہ کو بارہا متوجہ کر چکے ہیں۔ میں نے خود ایس ایس پی صاحب سے بھی 2 دن پہلے بات کی ہے اس مسئلے پر، اور اب ہم بڑے پیمانے پر بات کریں گے۔ اگر ایس ایس پی صاحب ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور وہ لاڑکانہ میں ہمیں تحفظ نہیں دیتے ہیں، لاڑکانہ میں ماحول کو بہتر نہیں بناتے ہیں، تو خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایس ایس پی ڈاکٹر روہیل صاحب خود ذمہ دار ہوں گے اس چیز کے کہ لاڑکانہ میں مسئلہ پیش آیا۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ایس ایس پی صاحب سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری 2 مرتبہ گفتگو ہوئی ان سے، میری ملاقات بھی ہوئی ہے، ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی ہے مشہدی صاحب کی صدارت میں، جا کے ان کو آگاہی دی گئی ہے، لیکن ہاں کہا جاتا ہے، اس کے بعد کوئی تحفظ نہیں ہے۔ جو دیواریں توڑی گئیں، جو گندگی کا راستہ بنایا گیا، جس میں کتے بلے اور نجس چیزیں اندر داخل ہو رہی ہیں، ہم یہ بنیادی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایس ایس پی صاحب جو ہے فوری طور پہ وہاں نفری بھیجیں اور اپنی سربراہی میں اس دیوار کو کھڑا کریں تاکہ کسی قسم کا لاڑکانہ میں کوئی ٹکراؤ اور امن جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ ہم اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر ایس پی صاحب یہ کام نہیں کریں گے، یقیناً ہم جو ہے بالا حکام سے اور اوپر گفتگو کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ ایس ایس پی صاحب اس مسئلے کو سنجیدگی سے دیکھیں گے اور فوری طور پہ جو ہے اس پہ عمل کریں گے۔ دیکھیے، ہم تو قانون کی وجہ سے یہاں پر بیٹھے ہیں آج۔ اگر قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا ہوتا تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ علماء سنجیدگی سے نشست کریں اور معاملات کو اس انداز میں بڑھائیں۔ ہم اب بھی قانون کے دائرے کو لیں گے، اور اگر ایس ایس پی صاحب جواب نہیں دیں گے تو ہم ڈی آئی جی صاحب کے پاس جائیں گے، آئی جی صاحب سے ملاقات کریں گے، بالآخر قانونی وہ راستے اختیار کریں گے جس میں ٹکراؤ بھی نہ ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقف شیعہ پراپرٹی وقف ہی رہے، کسی شخص کا اس پہ قبضہ نہ ہونے پائے انشاءاللہ۔ نہیں، پہلے مرحلے میں دیکھیں، حاکم اور افسر جو ہیں وہ مالک جو ہے اس ضلع کے ایس ایس پی صاحب ہیں، پہلے وہ کیا رول ادا کرتے ہیں، آج کی نشست کے بعد ان تک رپورٹ جائے گی۔ اگر وہ فوری طور پہ اقدام کرتے ہیں، دیکھیے اگر جتنی تاخیر ایس ایس پی صاحب کریں گے، یہ پیغام میں ان کو دے رہا ہوں، ایس ایس پی صاحب جتنی آپ تاخیر کریں گے، ماحول بہت سنجیدہ اور حساس ہے، خدا نخواستہ کل کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس واقعے میں ذمہ داری آپ کی ہو، کیونکہ ہم بار بار متوجہ کر چکے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ فوری طور پہ آئیے، اس میں ایکشن لیجئے، بیٹھ کے بات کیجئے تاکہ اس مسئلے کو اچھے انداز میں حل کیا جا سکے۔ اگر کوئی شخص آ کر کسی بھی وقف شدہ پراپرٹی میں آ کر دخل اندازی کرے، آ کر جو ہے وہ ایک قبضہ کے طور پر قبضہ کرنا چاہے، یا میں معاف کیجیے گا الفاظ تھوڑا کہہ رہا ہوں، بدماشی کرنا شروع کرے، تو یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ قانون کا مسئلہ ہے، یہ ایس ایس پی صاحب کا مسئلہ ہے کہ ایک فرد کو پوری شیعہ قوم کے مقابلے میں کھڑا کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں بیلنس کی پالیسی ہے کہ ایک فرد ایک طرف ہو اور پوری قوم ایک طرف ہو، یہ کہاں کا بیلنس ہے؟ ایک فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل قانونی حیثیت وہ ہے وقف شدہ پراپرٹی جو قوم شیعہ کے لیے ہے، جس میں قبرستان ہے، جس میں مزار ہے، جس میں جامع مسجد ہے، جس میں مدرسہ ہے، اور دیگر کئی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بالکل ہم اس پہ قانونی مشورہ بھی کیا ہے اور مزید مشورہ کریں گے۔ آج کل فیس بک پہ، آج کل واٹس ایپ گروپ پر اگر کوئی غلیظ زبان کسی کی توہین اور اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، واضح طور پر اس پہ کیس ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس بے تحاشا ثبوت ہیں، بے تحاشا، کہ جو غلیظ زبان استعمال کی گئی، ہمارے عالم دین کی توہین کی گئی، گالیاں دی گئیں، اور اس کے علاوہ گھر پر آ کر چڑھائی کی گئی ہے، رات کو 2 بجے آ کر دھمکی دی گئی دروازے پر کھٹکھٹا کر۔ یہ کون ان کو تحفظ دے گا؟ ایس ایس پی صاحب کو کہا ہے کہ یہاں پر گارڈ کا اضافہ کیا جائے،
تاکہ کل کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے. انہوں نے ہاں کی لیکن عمل نہیں ہوا. اگر خدا نخواستہ یہاں پر عالم دین کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ایس ایس پی صاحب ڈاکٹر روہیل صاحب پر عائد ہوگی. میں بارہا ان کو متوجہ کر رہا ہوں کیونکہ وہ ضلع کے مالک ہیں. وہ اپنے اچھے انداز میں انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور فوری طور پر مطالبہ ہے کہ اس مدرسے میں مولانا کو سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ جو اوباش قسم کے لڑکے یہاں پر آ کر دھمکی دے رہے ہیں, مدرسے کے طلاب کو تنگ کر رہے ہیں, کمروں میں گھس جا رہے ہیں, مولانا کے گھر میں داخل ہو کے دروازے کھٹکھٹا کے وہاں پر ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ ٹینشن ہراساں کر رہے ہیں, تو یہ کسی طرح کا قانون اجازت نہیں دیتا. لہٰذا اس پہ عمل ہونا چاہیے اور فوری طور پر عمل ہونا چاہیے. جتنا دیر ہوگا اتنا ہی معاملہ خطرناک صورتحال اختیار کرے گا. ہم نے اس پہ مشورہ کیا ہے, وکلاء سے مشورہ کیا ہے. ہم اس مسئلے میں انتہائی مضبوط ہیں, ہم محکمے میں تمام ثبوت موجود ہیں. ابھی ہمارا مشورہ ہے لیکن اگلا قدم کیا اٹھانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پہ آپ کو بیان کریں گے. نہیں جناب, ایک پولیس مین دیا ہے, ایک دن میں ایک رات صحیح, ایک دن میں ایک رات میں. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک پولیس مین اکیلا کیا کر سکتا ہے, اور اس پولیس مین کو آ کر کچھ لوگ اپنی بائک پر اٹھا کر لے جائیں تو یہ تو سمجھو قانون کو بے اختیار کر دینا ہے. یہ خود ایس ایس پی صاحب پہ سوال ہے, یہ کس طرح کی دخالت ہے کہ وہ اس کے پولیس مین کو یہ اٹھا کر لے جائیں اپنے ساتھ. تو یہ بتائیے ایک سے کیا ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے تاکہ کسی قسم کا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آ سکے انشاءاللہ.